والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ متقی وہ شخص ہے کہ جب وہ حد سے تجاوز کر جائے، اپنی جان پر ظلم کر لے، گناہ کر لے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر فاستغفروا لذنوبهم، اپنے گناہوں کی وہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ جانتا ہے من یغفر الذنوب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کون ہے جو اس کے گناہوں کو بخشے گا۔ اور پھر جب گناہ ہو گیا، لم یصروا علی ما فعلوا، کہ جو اس نے پہلے گناہ کیا ہے دوبارہ اس پر اصرار نہیں کرتا، کہ بار بار پھر وہ گناہ نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ میرے گناہ کو اللہ نے بخشنا ہے، تو جب ایک مرتبہ گناہ ہو گیا تو اس پر توبۃ النصوحہ کرتا ہے، پکی توبہ کرتا ہے۔ تو جب پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ بدلہ عطا فرماتا ہے کہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور اس کو ایسی جنت، ایسے باغات عطا فرماتا ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں۔ نعم اجر العاملین، یہ بڑا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، کہ اگر انسان سے کوئی غلطی خطا ہو جائے تو اس پر نادم ہونا، شرمندگی کا اظہار کرنا، اور اپنے رب کے حضور اس سے معافی مانگنا، اور دل میں یہ پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے۔ تو ایسی توبہ اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ اس کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کو جنت کے ایسے باغات میں جگہ عطا فرماتا ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی شان نزول میں علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مدینہ میں ایک تاجر تھا، وہ کھجوریں فروخت کرتا تھا۔ ایک عورت اس کے پاس کھجوریں خریدنے آئی، تو اس نے عورت سے کہا کہ جو عمدہ کھجوریں ہیں وہ دکان کے اندر پڑی ہیں۔ تو اس نے اس بحیلہ سے، بہانے سے عورت کو مکان کے اندر داخل کیا۔ تو جب عورت مکان کے اندر داخل ہوئی تو اس نے اس کو بوسے لینا شروع کر دی۔ تو عورت نے کہا، اس کو نصیحت کی کہ کہا اللہ سے ڈر کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، کہ اللہ سے ڈر، اس کا عذاب بہت ہی سخت ہے، کہ میں پاک دامن ہوں، میرے دامن کو داغدار نہ کر۔ تو اس شخص پر اللہ کا خوف غالب آ گیا، وہ بہت ہی شرمندہ ہوا، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے من و عن سارا واقعہ بیان کیا۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب کوئی ایسا گناہ کر لے کہ حد سے تجاوز کر لے، اپنی جانوں پر ظلم کر لے، پھر اللہ کا ذکر کرے، اپنے گناہوں سے بخشش مانگے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 سال پہلے عرش پر لکھ دیا تھا کہ اگر کوئی بھی شخص گناہ کرے گا اور گناہ کرنے کے بعد جب میرے پاس آئے گا، توبہ کرے گا، تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ کہ جب میرے پاس آ کے توبہ کرے گا، میری بارگاہ میں حاضر ہوگا، توبہ کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے لیے، آپ اپنی امت کی بخشش کے لیے آپ بے تاب رہتے، پریشان رہتے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو، جا کر میرا سلام کہو اور کہو کہ آپ کی امت میں سے جس شخص نے اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لی تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل، یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے کہ میری امت اس پر غفلت چھائی ہوئی ہے، ان کی جو امیدیں ہیں لمبی لمبی ہیں، تو اس میں وہ توبہ بھول جائیں گے، یہ بہت طویل عرصہ ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کی یہ درخواست پیش کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے جبریل، میرے محبوب کے پاس جاؤ،
اور کہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کرتا ہے، فرماتا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اپنی موت سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے، میں اس کی توبہ قبول کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا اے جبریل یہ بھی طویل مدت ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کی درخواست پیش کی، تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل میرے محبوب سے فرما دو کہ آپ کا امتی اگر اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ بھی قبول فرما لوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو بھی تعویل سمجھا۔ تو چوتھی بار اللہ رب العزت نے حضرت جبریل سے فرمایا اے جبریل میرے محبوب سے فرما دو کہ اگر آپ کی امت میں سے کوئی کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، اپنی موت سے 1 سال پہلے نہیں، 1 مہینہ پہلے نہیں، 1 سال پہلے نہیں، بلکہ جب اس کی موت اس کی حلق تک پہنچ جائے اور اس کی زبان گفتگو کرنے سے عاجز آ جائے کہ زبان سے وہ استغفار بھی نہ کر سکتا ہو، تو اس وقت اگر اس کے دل میں ندامت پیدا ہو جائے، دل میں اس وقت توبہ کر لے، تو میں اس وقت بھی اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی امت پر یہ خاص فضل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، توبہ کرے، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ کیسی توبہ جو رب کی بارگاہ میں قبول ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے رب کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو کہ جو خالص توبہ ہو، توبۃ نصوحا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توبۃ نصوحا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا توبۃ نصوحا یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ سے ایسی توبہ کرے کہ جس طرح ایک بکری کا اگر دودھ تھن سے نکال لیا جائے تو جس طرح وہ دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، اپنے گناہ سے ایسی توبہ کرے کہ پھر دوبارہ اس طرح وہ گناہ نہ کرے، اور یہ توبہ قابل قبول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعرابی کو دیکھا جو دعائیں کر رہا تھا اللہم انی استغفر الیک واتوب الیک، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ تو اس نے عرض کیا آپ بتائیے پھر سچوں کی توبہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سچوں کی توبہ یہ ہے کہ جس میں 6 شرائط پائی جاتی ہیں، کہ اگر 6 شرائط کے ساتھ توبہ کی جائے تو یہ سچوں کی توبہ ہے۔ پہلی شرط آپ نے فرمایا کہ جب انسان توبہ کرے تو سب سے پہلے گناہ کی شرمندگی کا اظہار کرے، اور دوسرا یہ کہ جو اس نے فرض ترک کیے ہیں ان کی قضا کرے، کہ اگر نمازیں فرض اس نے قضا کی ہیں، یا زکوٰۃ فرض ہے نہیں ادا کی، حج فرض ہے نہیں کیا، جو فرائض ترک ہوئے ہیں ان کو ادا کرے، ان کی قضا کرے۔ اور تیسرا فرمایا کہ اگر کسی کا حق کسی کا غصب کیا ہے تو وہ اس کو واپس کرے۔ اور چوتھا فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ اس کا لڑائی جھگڑا ہے تو اس سے معافی مانگ لے، کہ اس سے معافی لے۔ اور پانچواں یہ کہ اپنے دل میں پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور نمبر 6 فرمایا کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو گناہوں میں مبتلا کر کے، بدکاریوں میں مبتلا کر کے اس کو طاقتور کیا ہے، اسی طرح اب اپنے اس نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتے ہوئے اپنے نفس کو پگھلا دے۔ تو اگر یہ 6 شرائط کے ساتھ توبہ کی جائے گی تو پھر اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ کہ اللہ رب العزت ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ جس میں شرمندگی بھی ہو، ندامت بھی ہو، اور یہ عزم مصمم بھی ہو، پکا ارادہ بھی ہو کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اپنے غلاموں کو کلمہ طیبہ اور استغفار کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا، اپنے غلاموں کو کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کا حکم دیا۔ کہ شیطان لعین کہ اس نے کہا کہ میں آدم کے بیٹوں کو میں گمراہ کرنے کے لیے جب نکلا تو میں نے چاہا کہ میں ان کو گمراہ کروں، ان کو ہلاکت میں ڈالوں، تو انہوں نے کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کی وجہ سے مجھے ہی ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور پھر جب انہوں نے کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کی تو پھر میں نے ان کی خواہشات نفس کی وجہ سے ان کو گمراہ کیا۔ کہ انسان جب استغفار کرتا ہے، کلمہ طیبہ کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو شیطان کے باروں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گیا ایک انصاری شخص کے پاس کہ اس کی حالت نزع کا وقت تھا، آخری وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اگر وہ دل سے کرے کس طرح قبول فرماتا ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک انصاری شخص کے پاس گئے، اس کی حالت نزع کا وقت تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم توبہ کرو، تو اس شخص کی زبان حرکت نہیں کر رہی تھی کہ زبان کے اندر اس کے طاقت نہیں تھی کہ وہ گفتگو کر سکے، بول سکے، استغفر اللہ پڑھ سکے، تو پھر اس نے اپنی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا پڑے، جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ مسکرائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اس کو توبہ کی تلقین کی، اس کی زبان کے اندر طاقت نہیں تھی کہ استغفار کر سکتا، رب کے بارگاہ میں استغفر اللہ کہہ سکتا، معافی مانگ سکتا، تو میں نے دیکھا کہ اس نے آسمانوں کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور دل میں اس نے شرمندگی کا اظہار کیا، دل میں توبہ کی، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے اس بندے کی توبہ کو قبول کیا، اس کی توبہ کو، اس کی شرمندگی کو میں نے ضائع نہیں کیا، کہ میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما لی ہے۔ کہ اگر انسان پکی اور سچی توبہ کرے تو اللہ رب العزت کس قدر فوراً قبول فرماتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، ایک جوان وہ بازار سے شراب کی ایک بوتل لے کر گھر کی طرف جا رہا تھا، تو جب آپ نے اس جوان کو دیکھا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ بڑا ہی شرمندہ ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزرتے شیطان بھی راستہ بدل لیتا، آپ کا اس قدر روب اور دبدبہ تھا، جب اس جوان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بڑا شرمندہ ہوا اور دل ہی دل میں توبہ کرنے لگا، یا باری تعالیٰ آج مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شرمندگی اور رسوائی سے بچا لے، میں یہ پکی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا، یا باری تعالیٰ میری اس شراب کو سرکہ کے اندر تبدیل فرما دے۔ تو اس نے اسی وقت دل ہی دل میں پکی اور سچی توبہ کی۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس آئے، آپ نے پوچھا جوان یہ بغل میں کیا چھپایا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا یہ بوتل اس کے اندر سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا دکھاؤ، تو آپ نے دیکھا کہ وہ واقعی شراب سرکہ بن چکی تھی، کہ اس بوتل کے اندر سرکہ ہی موجود تھا۔ تو اے انسان ذرا غور کر، وہ خالق کائنات کہ اگر اس کا بندہ پکی اور سچی دل کے ساتھ توبہ کرے، دل ہی دل میں توبہ کرے، اللہ رب العزت جب اس کی شراب کو سرکہ کے اندر بدلنے پر قادر ہے، وہی خالق کائنات جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب عطا فرما دیتا ہے، کہ ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر فکر کو دور فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان سوچتا ہے کہ کہاں سے رزق آ گیا، اللہ تعالیٰ جب کثرت کے ساتھ بندہ رب کے حضور معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو یہ کہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، کہ انسان کہتا ہے کہ میں توبہ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، شادی کے بعد کر لوں گا، بوڑھا ہو کے کر لوں گا۔ موت کا کوئی پتہ نہیں، کہ انسان کی ایک سانس کا بھی نہیں پتہ کہ یہاں سے اٹھ کے باہر جا سکے گا یا نہیں جا سکے گا۔ تو آپ نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو یہ کہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا۔ توبہ کرنی ہے تو اسی وقت فوری طور پر عمل کرنا ہے۔ اور شیطان یہ ہمیشہ انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، مختلف وسوسے ڈالتا ہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ساری عمر کی عبادت ہی کرنی ہے، تو یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اس نے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ قسم کھا کے کہا تھا، اے رب ذوالجلال مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم کہ میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کے جسموں کے اندر روحیں موجود ہیں۔
تو رب تعالیٰ نے بھی اس وقت پرجلال انداز میں فرمایا مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، فرمایا کہ میرا بندہ جب بھی میری بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرے گا میں اس کی توبہ کو قبول فرما لوں گا، میں اس کو بخش دوں گا۔ کہ رب تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ایسی توبہ کہ جس میں ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، اور دل میں یہ پختہ عزم بھی ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ رب العزت پھر اس کو کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ بدلہ عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اس کو ایسی جنت عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ خالق کائنات ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے اور کلمہ طیبہ پڑھنے اور 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔